اللہ کی مدد جلد آئے گی۔ وہ ایسی جگہ سے تمہارے لیے مدد بھیجے گا جہاں سے تمہیں کوئی گمان بھی نہیں ہوگا۔ دنیا والوں کا کام ہے مشکلوں میں ڈالنا، زمانے کا کام ہے مشکلوں میں ڈالنا، اور میرے اللہ کا کام ہے ان مشکلوں سے نکلنے کے ہزاروں راستے نکالنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کے دوران طواف کے چکر لگاتے ہوئے اچانک میری نظر ایک ایسی عورت پر پڑی جس کے کندھے پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، اور یہ عورت زار و قطار رو رہی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی، او میرے کریم رب، تیرا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اے رات کو دن میں بدلنے والے رب، اے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے مجھے درندوں سے بچانے والے رب، اے ناممکن کو ممکن بنانے والے رب، تیرا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری زندگی اس احسان کا شکر ادا کرتی رہوں تو حق کے شکر ادا نہیں کر سکتی، میں اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتی۔ یہ بزرگ کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے پوچھا، اس روتی ہوئی خون کے آنسو بہاتی ہوئی عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، بی بی جی بتا تو صحیح، اللہ کے اور تیرے درمیان کیا عہد ہے، کون سا معاملہ چل رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، اے اللہ کے بندے، پہلے مجھ سے میری کہانی تو سنو، مجھ سے میرا واقعہ تو سنو، ایک بار سنو، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو گے، حق کے شکر ادا نہیں کر پاؤ گے، پھر ساری زندگی شکر الحمدللہ کے ترانے پڑھتے رہو گے، ایک بار میری درد بھری کہانی تو سنو۔ میں نے اس عورت کو کہا، بی بی جی اپنی کہانی سنانا، کون سی تیری کہانی ہے جس کے سننے کے بعد انسان ساری زندگی شکر الحمدللہ ہی پڑھتا رہے گا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں کہیں لمبے سفر کو جا رہی تھی، یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے یہ میری گود میں تھا، میں کہیں لمبے سفر کو جا رہی تھی، تو میں نے کشتی پر بیٹھنا تھا، دریا عبور کرنا تھا، دریا پار کرنا تھا، میں کشتی پر بیٹھ گئی اور میرے ساتھ تاجروں کی ایک جماعت بھی بیٹھ گئی، اور ہم کشتی پر سوار اپنی منزل کو جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے جب ہم سمندر کے درمیان پہنچے، پانی کے بالکل درمیان پہنچے، تو ادھر سے ایک زوردار طوفان آیا، ایک زوردار ہوا چلی، طوفان آیا، پانی کی طغیانی نے ہماری کشتی کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ ہماری کشتی زوردار طوفان کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے پانی کے اندر غرق ہو گئی۔ کشتی میں بیٹھنے والے تمام کے تمام لوگ سمندر کے اندر غرق ہو گئے، پانی میں غرق ہو گئے۔ ایک تختے پر میں اور میرا بچہ، دوسرے تختے پر ایک حبشی تھا جو ہم سلامت رہے۔ ایک تختے پر میں اور میرا بچہ سلامت رہے، دوسرے تختے پر ایک حبشی تھا، ہم تین لوگ سلامت رہے، باقی تمام کے تمام لوگ پانی کے اندر غرق ہو گئے۔ جب فجر کا سورج طلوع ہوا، جب صبح کا سورج طلوع ہوا، ادھر سے حبشی نے ہمیں دیکھا، حبشی نے مجھے دیکھا، میں نے اور میرے بچے نے حبشی کو دیکھا۔ جب حبشی نے مجھے دیکھا تو وہ پانی کو ہٹاتا ہوا بڑی مشکل سے اپنے تختے سے اٹھ کر میرے تختے کے قریب آیا۔ اس وقت ہم تینوں بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، بہت بڑی بلا میں گرفتار ہیں۔ وہ حبشی پانی کو ہٹاتا ہوا بڑی مشکل سے میرے قریب آیا، میرے قریب آ کر کہتا ہے، اے عورت، میں تجھ سے اپنے نفس کی پیاس بجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ میں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا بول رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے اس وقت ہم بہت بڑی مصیبت سے دوچار ہیں، بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، بہت بڑی بلا میں گرفتار ہیں۔ ہم ایسی بلا میں گرفتار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر خلاصی ممکن نہیں ہے۔ اس وقت تو ہمیں خوب گڑ گڑا کر ذکر کرنا چاہیے، اس وقت تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرنی چاہیے، اور تو مجھے گناہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، تیرا ستیہ ناس ہو۔ یہ عورت کہتی ہے، وہ درندہ شخص مجھ پر زبردستی کرنے لگا۔ میرا چھوٹا سا معصوم سا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا، میں نے اپنے بچے کو چٹکی لگائی تو وہ اٹھا اور رونے لگ گیا۔
جیسے ہی میں نے زوردار چٹکی لگائی بچہ اٹھا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ میں نے اس درندے کو کہا، حبشی کو کہا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا، حوصلہ کر، صبر کر۔ اب جیسے یہ بچہ سو جاتا ہے نا، پھر تو جو چاہے کر لینا، پھر تو گناہ کر لینا، پھر جو مقدر میں ہوگا دیکھا جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لے، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لے، میرا بچہ رو رہا ہے۔ ہائے اس حبشی نے، اس درندے نے کیا کیا، اپنا ہاتھ میری گود کی طرف بڑھایا، وہ بڑا ہی طاقتور تھا، اپنا ہاتھ میری گود کی طرف بڑھایا، میرے معصوم سے بچے کو میری گود سے کھینچ کر اس نے پانی کے اندر پھینک دیا، دریا کے اندر پھینک دیا۔ ہائے جیسے ہی میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے ننھے منھے معصوم بچے کو دریا کے اندر جاتا ہوا دیکھا، پانی میں غرق ہوتا ہوا دیکھا، تو میری چیخ نکل گئی، میری چیخ نکل گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، عرض کیوں میرے کریم رب، اس حبشی اور اس کی نیت کے درمیان حائل ہونے والے رب، اے طاقت والے اور قوت والے میرے رب، اپنی طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے میری حفاظت فرما، مجھے اس درندے سے بچا لے، مجھے اس حبشی سے بچا لے۔ یہ مجھ سے گناہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، میں گناہ نہیں کرنا چاہتی، تو میری نیت سے واقف ہے۔ اللہ اپنی طاقت کے ذریعے مجھے اس درندے سے بچا لے۔ ابھی میری دعا ختم نہیں ہوئی تھی، ہائے ابھی میری دعا ختم نہیں ہوئی تھی جوانو۔ زندگی میں جب مصیبت آئے، جب برا وقت آئے، غموں کا وقت آئے، تو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کرو، لوگوں کے سامنے شکوہ و شکایت نہ کیا کرو، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو، اپنی دعائیں اللہ کے سپرد کر دو، اپنی اندر کی آہیں اللہ کے سپرد کر دو، اپنے اندر کی فریادیں اللہ کے سپرد کر دو۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے تمہاری مدد کرے گا، ایسی جگہ سے تمہارے لیے مدد بھیجے گا جہاں سے تمہیں کوئی گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب اس نے کہا نا اللہ اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی قوت کے ذریعے مجھے اس درندے سے بچا لے، اللہ یہ وقت میرے لیے برا وقت ہے، میرے لیے غموں کا وقت ہے، میں مصیبتوں سے دوچار ہوں، آج اگر تو بھی میری مدد نہیں کرے گا تو میری مدد اور کون کرے گا؟ تیرے سوا مدد کرنے والا میرا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ عورت کہتی ہے ابھی میری دعا ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ کلمات ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی میری زبان چل ہی رہی تھی کہ اچانک دریا کے اندر سے ایک بہت بڑا خطرناک جانور نکلا۔ اس جانور نے منہ کھولا ہوا تھا، خطرناک جانور نکلا، اس جانور نے منہ کھولا ہوا تھا، پانی سے نکلتے ہی اس درندے کو جانور نے لقمہ بنا ڈالا، حبشی کو اس جانور نے لقمہ بنا ڈالا۔ ایک سیکنڈ کے اندر اندر یہ جانور پانی سے باہر نکلا، اس نے منہ کھولا ہوا تھا، اس حبشی کو، درندے کو، میری عزت کے دشمن کو ایک ہی نوالے میں اس کا ستیہ ناش کر کے، اس کا کام تمام کر کے پھر وہ پانی کے اندر چلا گیا۔ اس نے غوطہ لگایا، پانی کی تہہ کے اندر چلا گیا۔ ابھی میری دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ قبول پہلے ہو گئی، کیونکہ اس وقت وہ بیچاری مظلومہ بنی ہوئی تھی۔ جو حبشی تھا وہ درندہ تھا، جو حبشی تھا وہ ظالم تھا، اور یہ بیچاری مظلومہ تھی۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مظلوم کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ مظلوم کی دعا، نبی کی دعا اور اولاد کے حق میں والدین کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ عورت کہتی ہے ابھی دعا کے لیے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، ہاتھ بند نہیں کیے تھے، دعا پہلے قبول ہو گئی تھی۔ اب وہ درندہ تو ٹل گیا، میرا دشمن ٹل گیا، میں تخت پر بیٹھی ہوں روتے روتے، ہائے اللہ میرا مقدر مجھے کس مقام پر لے آیا، کس موڑ پر لے آیا۔ آج میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہوں، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، امیدوں کے چراغ بجھ گئے، اور میرا ایک معصوم سا بچہ تھا وہ بھی پانی کے اندر غرق ہو گیا، میرا تو کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ روتے روتے اسی تختے کے اوپر اس عورت کو نیند آ گئی۔ یاد رہے نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، نیند سولی پر آ سکتی ہے تو تختے پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ کہتی ہے روتے روتے مجھے نیند آ گئی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک جزیرے پر لیٹے ہوئے پایا۔ جب میری آنکھ کھلی میں نے محسوس کیا کہ میں سمندر کے درمیان ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس کے اوپر درخت ہیں، گھاس ہے، اور میں اس کے اوپر لیٹی ہوئی۔ جب میری آنکھ کھلی دیکھا دائیں بھی پانی، بائیں بھی پانی، آگے پیچھے پانی ہے، اور میں اس جزیرے کے اوپر لیٹی ہوئی۔ کہتی 4 دن میں نے وہاں قیام کیا، تنہائی میں
آگے پیچھے دائیں بائیں پانی ہی پانی، اوپر آسمان ہے، نیچے جزیرہ ہے اور درمیان میں میں کھڑی ہوں۔ 4 دن میں نے وہیں گزارے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی رہی، میں نے نماز نہیں چھوڑی، میں نے قیام نہیں چھوڑا۔ 4 دن درختوں کے پتے کھا کر میں نے گزارا کیا، گھاس کھا کھا کر میں نے گزارا کیا۔ 5ویں دن کا جب سورج طلوع ہوا تو میں نے دور سے ایک کشتی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، کشتی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ امید کی کرن ایک بار پھر سے روشن ہوئی، امید کا چراغ ایک بار پھر سے روشن ہوا۔ وہ کشتی میرے قریب آتی گئی، جیسے ہی کشتی میرے قریب آئی میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی، کشتی کے اندر جا بیٹھی۔ اب جیسے ہی میں کشتی کے اندر بیٹھی، دیکھا 3 لوگ بیٹھے ہیں، 3 لوگ بیٹھے ہیں، اور تیسرے آدمی کی گود میں میرا وہی بچہ بیٹھا ہے جس کو حبشی نے پانی کے اندر پھینکا تھا، میرا وہی لال، میرا وہی جگر کا ٹکڑا، میرا وہی کلیجہ ایک شخص کی گود میں بیٹھا ہے اور کھیل رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنے لال کو دیکھا تو میں نے خود کو اس بچے کے اوپر گرا دیا، بچے کو چومنے لگی۔ میں نے کہا یہ تو میرا بچہ ہے، یہ تو میرا لال ہے۔ انہوں نے کہا تیری عقل ماری گئی، لگتا ہے تو پاگل ہو گئی، تو نادان ہے، تو پاگل ہے، تیرا دماغ کام نہیں کر رہا، یہ تیرا بچہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرے جگر کی بوٹی ہے، یہ میرا کلیجہ ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے تیرا بچہ؟ تو اس نے اپنی پچھلی ساری کہانی سنائی۔ بی بی کہتی ہے میں نے اپنا پچھلا پورا واقعہ سنایا، ان کو میں نے اپنی کہانی سے آگاہ کیا۔ جب انہوں نے میرا پچھلا واقعہ سنا، کہانی سنی، تو ان لوگوں کے سر جھک گئے۔ انہوں نے کہا بی بی تیرے واقعے نے ہمیں تعجب میں ڈال دیا، اب تو نے واقعہ سنا دیا ہے، تیرے واقعے نے تو ہمیں حیران کر دیا ہے، اب ہمارا واقعہ بھی سن، ہمارا واقعہ بھی تجھے حیرانگی میں ڈال دے گا۔ بی بی نے کہا تمہارا واقعہ کس طرح کا ہے، تمہارا قصہ کس طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا جیسے ہی ہم کشتی پر سوار ہوئے، جیسے ہی ہم لوگ کشتی پر سوار ہوئے تو ہم نے پانی کے اندر دیکھا ایک بہت بڑی مچھلی نے اپنی پشت پانی سے باہر نکالی، اور تیرا یہ ننھا منھا بچہ مچھلی کی پشت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، ایک بہت بڑی طاقتور مچھلی نے اپنی پشت پانی سے باہر نکالی، ہم تینوں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور تیرا یہ جو معصوم سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ مچھلی کی پشت پر بیٹھا ہوا ہے، اور غیب سے ہم نے آواز سنی ہے اگر تم نے اس بچے کو اٹھا کر کشتی کے اندر نہیں بٹھایا تو ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہاری کشتی کو پانی کے اندر غرق کر دیں گے۔ ہم مرتے کیا نہ کرتے، ہم میں سے ایک شخص مچھلی کے اوپر چڑھا اور مچھلی کی پیٹھ سے تیرے بچے کو اٹھایا، کشتی کے اندر بٹھایا۔ یہ بچہ ہمیں دینے کے بعد مچھلی نے پھر سے غوطہ لگایا، پانی کی تہہ کے اندر چلی گئی۔ دراصل میرا اللہ یہ امانت تیرے حوالے کرنا چاہتا تھا، تو نے جو اپنی امانت اللہ کے حوالے کی تھی نا کہ اللہ میرا ننھا منھا بیٹا پانی کے اندر غرق ہوا ہے، یہ پانی کے اندر غرق نہیں ہوا، میں نے تیرے حوالے کیا، تو جان میرا بچہ جانے۔ تو نے جو امانت اللہ کے سپرد کی تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے تیری وہی سپرد مچھلی کے ذریعے، ہم لوگوں کے ذریعے تیرے سپرد کر دی۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ انگل پکڑنے والا کوئی نہ کوئی بھیج ہی دیتا ہے۔ اللہ کی ذات آوازیں دیتی ہے، اے ابن آدم میری ذات تو بڑھ چڑھ کے تیرا انتظار کر رہی ہے، میری رحمت بڑھ چڑھ کے تیرا انتظار کر رہی ہے، اور تیرے استقبال کے لیے پھولوں کے گجرے اٹھا کر کھڑی ہے، تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ تو ایک بار میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، اے ابن آدم ایک بار اپنا سر جھکا کر تو دیکھ، ایک بار میں رب کو یاد کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ وہ لوگ تھے جن کے عقیدے پختے تھے، جن کے یقین پختے تھے، اللہ پر پختہ ایمان تھا، اللہ پر پختہ یقین تھا، وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ آج ہم اپنے معاملات دنیاوی عدالتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے آج ہم اپنے معاملات دنیاوی عدالتوں میں سپرد کرتے ہیں کہ عدالت جانے ہمارے مسئلے جانے، عدالت جانے ہمارے معاملات جانے۔ کیا ہم اللہ کے بندے نہیں؟ کیا ہمارا رب مر چکا ہے؟ کیا ہمارا رب سویا ہوا ہے؟ کیا ہمارا رب نیند میں؟ نہیں 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 نہیں،
اے بندے، زندگی میں جب کبھی برا وقت آئے، مصیبتوں کا وقت آئے، غموں کا وقت آئے، تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کریں۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے رات 12 بجے بند ہو جاتے ہیں، ایک میں رب ہوں جس کا دروازہ ہر وقت ہر گھڑی کھلا ہی رہتا ہے۔ تو میری رحمت کے دروازے سے گزر کر میرے قریب کیوں نہیں ہو جاتا؟ جب تو میری قریب ہو جائے گا، جب تو مجھے یاد کرے گا، تو پھر میں ایسی جگہ سے تیری مدد کروں گا جہاں سے تجھے کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ بچہ دنیا میں صرف ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے، اور وہ ہے رونا۔ بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ ہائے کتنے بدبخت لوگ نکلے ہم، کتنے بد نصیب لوگ نکلے ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے، جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا۔ کسی بادشاہ نے ایک فقیر اللہ والے سے پوچھا، فقیر میاں سنا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا کوئی حال نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی ہے۔ پوچھا وقت کیسا گزر رہا ہے؟ کہا کچھ آپ جیسا گزر رہا ہے اور کچھ آپ سے اچھا بھی گزر رہا ہے۔ زندگی کچھ آپ جیسی گزر رہی ہے اور کچھ آپ سے اچھی بھی گزر رہی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فقیر کہہ رہا ہے۔ کس کو؟ بادشاہ کو۔ بادشاہ سلامت، میری زندگی کچھ آپ جیسی گزر رہی ہے اور کچھ آپ سے اچھی بھی گزر رہی ہے، میرا وقت کچھ آپ سے اچھا بھی گزر رہا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا، تعجب میں پڑ گیا کہ میرے جیسی زندگی گزارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کہتا یہ مجھ سے بھی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، تو پھولوں کی سیٹ پہ سوتا ہے، میں تتی ریت پہ سوتا۔ جب تیری اور میری آنکھ لگ جاتی ہے اس وقت تجھے پتہ یہ نہیں رہتا کہ میں پھولوں کے بستر پہ سویا ہوا ہوں، مجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں تتی ریت پہ سویا ہوا ہوں۔ اس وقت میری اور تیری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی۔ اور ہاں بادشاہ سلامت، جب رات کا دوسرا وقت آتا ہے، جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے نا، جب تہجد کا وقت آتا ہے، اس وقت تو سویا رہتا ہے، میں مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہوں، اس وقت میری زندگی تیری زندگی سے کہیں زیادہ اچھی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اپنے وقت کو بہتر بناؤ، وقت کو ضائع مت کرو۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔